السلام علیکم۔ اللہ پر یقین جہاں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، وہیں سے اللہ پہ یقین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب چاروں طرف سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، پھر نظر آسمان پر جاتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، دل کہتا ہے بس یہیں سے راستہ بنے گا، زمین تو ساری ہی بے بس ہو چکی ہے۔ بس پھر جو آسمان پہ نگاہ جما لیتا ہے، اس کے لیے معجزے ہونے لگتے ہیں۔ زمین والے جب زمین سے نظریں ہٹا کر آسمان پر لگا لیں گے تو آسمانی فیصلے زمین پر آئیں گے جو ہر آنکھ کو حیران کر دیں گے۔ بات ساری اللہ پر یقین کی ہے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں، وہیں سے تم بھی پلٹو، اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ غم پر غم اس لیے نہیں پہنچاتا کہ تم کمزور ہو جاؤ، ہمت ہار جاؤ، ٹوٹ پھوٹ جاؤ، بلکہ وہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں تمہارے اندر چھپے ایک غیر جذباتی اور قوی انسان سے آشنا کروانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں حد سے زیادہ حساسیت نکال کر بندہ مومن، سخت جان بندہ مومن بنانا چاہتا ہے، جو ہر چھوٹے چھوٹے زخم، ہر چھوٹے چھوٹے جھٹکے پر ایسا نہ گرے کہ اٹھنے کی قوت نہ رکھے، بلکہ ایسا بنے کہ گر کر بھی اٹھتا رہے، ہر طرح کے حالات میں مسلسل اس کی راہ پر چلتا رہے۔ اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا اس کا ماضی کیسا تھا، اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کر دیتا ہے، سارے آنسوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ ایک جھٹکا لگتا ہے، ایمان ڈول جاتے ہیں، اللہ پر یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ اللہ ہے بھی یا نہیں، وہ سنتا ہے بھی یا نہیں، یہ سوال کرنے لگتے ہو۔ تمہاری تقدیروں کی محراب پر سب سے اوپر دعا لکھا ہے، طلب کرو عطا کیا جائے گا، یقین رکھ کر مانگو، دور کیوں بھاگتے ہو۔ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں سب کو آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ آزمائش بھیس بدل بدل کر آئیں گی تو کیا کرو گے؟ ناکام ہونا پسند کرو گے؟ پاس ہونے کے لیے کوشش بھی نہیں کرو گے؟ ممکن ناممکن تو ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، شکوے کرتے ہیں ہم اللہ سے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ پتہ بھی ہے دعا تو وہ ہے جو اس چیز کو تمہارے پاس لے آتی ہے جس کا ملنا مشکل لگتا ہے۔